بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہات تحریمیہ کے بارے میں تفصیل۔ نماز کی حالت میں چادر یا رومال سر یا دونوں کندھوں پر رکھ کر اس کے دونوں سروں کو ایک دوسری جانب لپیٹے بغیر دونوں جانب چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کو صدل کہا جاتا ہے۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جبکہ کوٹ یا شیروانی کو آستینوں میں ہاتھ دیے بغیر کندھے پر ڈال دیا جائے، اور یہ صورت نماز کے علاوہ میں مکروہ تنزیہی ہوگی۔ اسی طریقے سے آستین اور دامن سمٹے ہوئے حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی شخص جلد بازی میں اس حالت میں نماز میں داخل ہوا کہ اس کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں تو اس کو چاہیے کہ معمولی عمل کے ساتھ آستینیں ٹھیک کر لے۔ اسی طرح سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے دامن نہ سمیٹے۔ اسی سے یہ بھی مستنبط ہوا کہ چھوٹی آستین والی شرٹ جو آج کل بکثرت رائج ہے پہن کر بھی نماز پڑھنا کم از کم مکروہ تنزیہی ہوگا۔ نماز کی حالت میں کپڑے یا بدن کے کسی حصے سے کھیلنا، یعنی خواہ مخواہ کپڑے کو یا بدن کو ہاتھ لگائے رہنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز سے زیادہ اپنے کپڑوں کے کلپ کا خیال رکھتے ہیں اور رکوع سجدہ سے اٹھتے بیٹھتے دامن اور آستین یا رومال کی حد درست کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دوران نماز بدن کے کسی حصے کو رگڑنا یا ناخن چھیلنا یا ناک کریدنا، یہ سب عبث فعل ہیں اور مکروہ تحریمی ہیں۔ ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ پیشاب، پخانہ یا ریاح کے دباؤ کے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نماز شروع کرتے وقت تقاضا نہیں تھا، درمیان میں یہ صورت پیش آ گئی اور وقت میں گنجائش ہے تو نماز توڑ کر اولاً ضرورت سے فارغ ہونا چاہیے، اس کے بعد سکون کی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، خواہ نماز تنہا پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ۔ اگر تقاضے کو زبردستی روک کر نماز پوری کرے گا تو گنہگار گار ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جماعت کے دوران اگر یہ حالت پیش آئے تو ایسی صورت میں پچھلی صفوں کے درمیان سے گزر کر آنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کسی مرد کا اپنے بالوں کی چوٹیاں یا مینڈیاں بنا کر یا ربڑ وغیرہ سے باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ عمل بہت عام پایا جاتا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نماز کے دوران سجدے کی جگہ اگر کوئی کنکری وغیرہ نظر آئے تو ایک مرتبہ صاف کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن اگر بار بار خواہ مخواہ صاف کرے گا تو یہ فعل مکروہ ہوگا۔ دوران نماز انگلیاں چٹخانا مکروہ تحریمی ہے۔ یہی حکم نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے بیٹھے انگلیاں چٹخانے کا بھی ہے۔ نماز کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے کی انگلیوں میں ڈالنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز اور اس سے متعلق اعمال کے علاوہ کسی صحیح مقصد کے لیے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا یا انہیں چٹخانا منع نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اپنی کوکھ پر ہاتھ ٹیکنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ حالت میں بھی کوکھ پر ہاتھ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ دوران نماز چہرے کا رخ قبلے کی جانب رہنا چاہیے۔ اگر چہرہ ادھر ادھر گھمائے گا تو کراہت تحریمی کا مرتکب ہوگا، اور اسی طریقے سے سینہ قبلہ سے ہٹ گیا تو نماز ہی جاتی رہے گی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرض نماز بلا عذر ٹیک لگا کر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ ضرورت کی وجہ سے ٹیک لگائیں یا سہارا لیں تو حرج نہیں ہے۔ مثلا چلتی ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ سے دیوار یا سیٹ کا سہارا لیں تو یہ جائز ہے۔ نماز میں کتے کی طرح سرین ٹیک لگا کر اور پاؤں کھڑے کر کے بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جس حالت میں کتا بیٹھتا ہے وہ حالت بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ کرتا یا چادر وغیرہ مہیا ہونے کے باوجود صرف لنگی یا پاجامہ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے تمام بدن کو ایک لمبی چادر سے اس طرح لپیٹ لیا کہ ہاتھ نکالنے کا بھی موقع نہیں رہا تو اس حیت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز میں قرآن کریم صرف قیام کی حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ دیگر افعال مثلا رکوع اور سجدے کی حالت میں قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نمازی کو خود ایک مرتبہ پنکھا جھولنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر مسلسل پنکھا جھولتا رہا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ جماعت کی نماز میں مقتدی کا امام سے پہلے ارکان نماز ادا کرنا ممنوع اور مکروہ ہے۔
अहादीस शरीफہ में फरमाया गया है कि ऐसी हरकत करने वाले को अल्लाह ताला गधे की सूरत में मसख कर सकता है, इसलिए इस जल्दबाजी से एहतराज लाजिम है। बैतुल खला, गुस्ल खाना और हर ऐसी जगह जहाँ नजासत का शुबह हो वहाँ नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। कब्रिस्तान में इस तरह नमाज़ पढ़ना कि कब्रें सामने हों मकरूह तहरीमी है, अलबत्ता अगर कब्रें सामने ना हों तो फिर कराहत नहीं है। चलते हुए रास्ते में नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है, इसलिए रास्ते से अलग हट कर नमाज की नीयत बांधी जाए ताकि गुज़रने वालों को खलल न हो। सर या कोई रुमाल वग़ैरह इस तरह बांधा कि बीच सर का हिस्सा खुला रहा, जिसे अरबी में इअ्तिजार कहते हैं, इस हैत के साथ नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। बिला किसी उज़र के नाक को छोड़कर सिर्फ पेशानी पर सजदा करना मकरूह तहरीमी है। सजदे की हालत में मर्द का कोहनिया ज़मीन पर टेकना और ज़मीन से चिपक कर सजदा करना मकरूह तहरीमी है, अलबत्ता औरत के लिए अफजल यही है कि वो ज़मीन से चिपक कर सजदा करे। अगर कोई शख्स सामने क़िबले की जानिब पुश्त करके बैठा हो और उसका रुख नमाजी की जानिब हो तो ऐन उसके सामने नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है, क्योंकि इसमें खुशू खुजू में खलल पड़ने का कवी अंदेशा है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।